ذکر اور شکر کے بعد سلام اور دعاؤں کے بعد جناب ایسا ہے کہ امیگریشن قوانین یونان کے حوالے سے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، بے شمار لاتعداد نوجوانوں نے شہزادوں نے یہ سوال کیا کہ کیا امیگریشن کھل گئی ہے؟ کدھر کھل گئی ہے بھائی؟ کس نے کھول دی ہے؟ کیا ہو گیا؟ تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں نے ریسرچ کی ہے، تو ابھی تک میرے شہزادوں میرے شہروں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کس نے کیا کہہ دیا یہ سوال نہیں ہوتا، سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا حقیقتاً حکومت یونان نے امیگریشن قوانین میں کوئی ایسا معاملہ سامنے لایا ہے، کوئی سند، کوئی ڈگری، کوئی قانون آ چکا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک تاحال ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ کل کو آ جائے اور کل کو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ سوال اپنے لکھ کر بھیج دیں، اپنا حکم نامہ، اور اس کے مطابق پھر میں آپ کی خدمت میں جو آپ پوچھتے ہیں یونانی امیگریشن میں اگر قوانین میں وہ موجود ہے، اس کی سند موجود ہے، تو میں آپ کی خدمت میں اس کو پیش کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جناب؟ اچھا، اس امیگریشن کے ساتھ دوسرا جو سب سے زیادہ آنے والا سوال ہے وہ بھی امیگریشن کا ہی ہے۔ تو امیگریشن کے حوالے سے وہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا پیپرز جن کے خراب ہوئے تھے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں؟ اس کا کھل گیا، اس کا قانون آ گیا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ پچھلے یہ 3 سے 4 ماہ قبل جب نئے امیگریشن قوانین نیشنل اسمبلی یونان میں پیش کیے گئے تو اس میں یقیناً اس بات کو بہت ٹاپ پر رکھا گیا تھا کہ گرافیوکراتیا کی وجہ سے جو پیپرز زائل ہوئے ہیں، خراب ہوئے ہیں، ان کو ٹھیک کیا جائے گا، اس کا بل بھی، اس کا قانون بھی جو ہے اس کو عملداری میں لایا جائے گا۔ لیکن اب تک تاحال نہ وہ قانون عملداری میں آیا ہے اور نہ ہی 3 سال کے یا 7 سال کے پیپرز لیگل کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ 3 سال والے پیپرز کے بھی بے شمار نوجوانوں کے پیپرز مسترد ہوئے، کینسلیشن ہوئی یا اس میں کوئی شکم ہوا، تو وہ بھی شہزادے اوپر تلے بار بار یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اب ہمارے لیے یہ قانون عملداری میں آ چکا ہے؟ تو میرے شہزادوں میرے شیروں، اللہ کرے گا کل کو آ جائے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا قانون موجود نہیں۔ تو سوال کرتے وقت یہ نہ کریں کہ وہ یہ کہہ رہا تھا۔ اگر ہم یہ کہیں گے نا وہ یہ کہہ رہا تھا، تو اگر وہ سچ نہیں بول رہے تو مجھے مجبوراً پھر کہنا پڑے گا آپ کے سوال کے جواب میں کہ بھائی یہ جھوٹ ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سچوں کی بات کی جائے، سچ کی بات کی جائے، جھوٹ اور جھوٹے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ اصل میں آپ کا بھی بڑا قصور ہوتا ہے، اور قصور آپ کا کیا ہونا ہے؟ اصل میں آپ طلب رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، آپ کا وہ مسئلہ ہوتا ہے اور آپ بڑے چاقو چبند اور ایڑیاں اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے میرے اس مسئلے کا حل اور سلیوشن نکلتا ہے، آتا ہے، میں فوراً اس کی طرف جاؤں۔ تو جو بندہ پھر آپ کے اس جذبات سے، آپ کے ان مسائل سے کھیلتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، شعبدہ بازی کرتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا حقیقتاً ضلالت والا کام ہے۔ ایسے کام کرنے نہیں چاہیے۔ اللہ کریم بچائے اس طرح کے معاملات میں کہ آپ کے جذبات سے کھیلا جائے یا آپ کے اس طلب اور تڑپ سے کھیلا جائے۔ یہ انتہائی ذلیل ترین کاموں میں ایک کام ہے۔ تو بہرحال توقع تو ہے، کیونکہ وزیر امیگریشن تھانوس پلیوری جب یہ معاملات اسمبلی میں تھے، نئے قوانین اور بیلز اور اس طرح، تو اس نے کہا تھا بڑی بلند آواز سے کہ ہم فاسٹ ٹریک میں جلدی پیپرز کے پروسیس کو مکمل کریں گے، اور اب رینیول کے لیے 2 سال 3 سال نہیں لگیں گے، اور جو ہے جن کے پیپر گرافیوکراتیا کی وجہ سے خراب ہے ان کے بھی ٹھیک کریں گے۔ اس طرح کے مختلف معاملات تھے۔ تو ممکن تو ہے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی قانون سامنے نہیں آیا، یہ بات ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کل ایک نوجوان شہزادے پوچھ رہے تھے کہ او سر جی کوئی چارہ نہیں چل رہا، تو کیا وہ ویوشیاں چائنا والی، کسی نے چائنا والی نام رکھا ہوا ہے، کسی نے 2 نمبر رکھا ہوا ہے، کسی نے انسانی ہمدردی والی، وہ 2 نمبر جو ویوشیاں،
تو وہ اگر مجبوراً تھوڑی دیر کے لیے لے لے، کل کو امیگریشن کھلتی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا۔ اچھا، یہ بڑے بھولے اور معصومانہ اور عجیب سے سوال ہے میرے بچوں، میرے شیروں۔ کل جو لوگوں نے لیے تھے وہ 2 نمبر ویویوشیاں، ابھی تک وہ شدید ترین مشکل میں ہیں، مصیبت میں ہیں۔ 1.5 2 سال ہو گئے، عدالتیں ان کی لگی، ابھی تک ان بیچاروں کا حل نہیں ہو رہا۔ تھوڑے ہیں جن کی عدالتیں کلیئر ہوئی ہیں اور زیادہ ہیں جن کی ابھی تک تاحال عدالتیں بھی نہیں کلیئر ہوئی۔ تو کسی بھی صورت میں 2 ٹوک گزارش کرتا ہوں، نصیحت کے ساتھ یہ کہتا ہوں میرے بچوں، ہرگز 2 نمبر ویویوشی نہیں لے۔ ایک دن 1 گھنٹے کے لیے بھی آپ نے وہ ویویوشی لے لی تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے آگے دیوار کھڑی کر دی، اپنی گردن کے گرد رسا لپیٹ لیا، وہ پھر کل کو آپ کو اصلی امیگریشن بھی نہیں لینے دے گا۔ یہ باتیں ذہن نشین رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی سوال اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو سوال لکھ دیں، مجھے بھیج دیں۔ سوال سے قبل گزارش کرتا چلوں کہ اب تھوڑی دیر بعد میٹرو نیکیا پر ایک حافظ حماد صاحب قرآن اندازی کر رہے ہیں، وہاں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ 6 بجے کا ٹائم ہے، 6:30 تک انشاءاللہ بفضل تعالیٰ قرآن اندازی شروع ہو جائے گی، تو وہاں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں یونان بھر کے مسائل چونکہ کافی ہوتے ہیں اور مختلف نمائندے جو ہیں ان کے چناؤ کے حوالے سے بھی مختلف تجاویز کچھ ساتھیوں نے پیش کی ہیں، جیسے کہ نیکیا رندی میں بھی ایک دفعہ پھر یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ جی ہمارا جو ہے وہ یہاں سے اجلاس کیا جائے پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کا، اور جو ہمارے قریب ترین نمائندے ہیں ان کا چناؤ کیا جائے۔ اگر آپ سمجھیں گے، جب آپ کہیں گے آپ کے نمائندے آپ میں سے، آپ کی رائے سے آپ کا حق ہے، میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ان نمائندوں کو چناؤ کے لیے آپ سب کو کہتا ہوں کہ جہاں آپ سمجھتے ہیں وہاں کریں۔ میں آ جاؤں گا انشاءاللہ بفضل تعالیٰ بلدیہ میں پولیس اسٹیشنز کو آگاہی کرنے کے بعد، میونسپیلٹیز وغیرہ کو آگاہ کرنے کے بعد یہ اجلاس ہوتے ہیں اور عوامی اجلاس ہوتے ہیں۔ تو بحیثیت صدر پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیے سے دیا جلتا ہے تو روشنی بڑھتی ہے۔ ہر علاقے میں اب یونان کے 40-50 علاقوں میں بلدیات میں اگر پاکستانی مزدور رہتے ہیں تو حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کو بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر علاقے میں، ہر بلدیہ میں وہاں کی ذیلی جو کمیٹی ہے وہ متحرک ہو اور قریب سے آپ لوگوں کی معاونت اور مدد کی جا سکے۔ اچھا، اس کے بعد ساتھی جو ہے مختلف انہوں نے اشتہارات شیئر کرنے شروع کر دیے ہیں، تو آگاہ کرتا چلوں کہ 15 مئی کو میرے حوالے سے اسائلم کے کیس کے حوالے سے جو ہے وہ کیس کی سنوائی ہوگی۔ جو شہزادہ سمجھتا ہے محبتوں سے، ذوق شوق سے، تو 15 مئی جمعہ کا دن ہے، صبح 10 بجے کاروائی ہے، 9:15 9:30 تک ساتھی پہنچ جائیں گے، تو 10 بجے جو ہے وہ کیس کی کاروائی اللہ تعالیٰ خیریں کرے گا۔ تو شکر گزار ہوں آپ میں سے ایک ایک کا، بے حد دعائیں کرتا ہوں آپ کے لیے، اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، کرم ہے، شکر ہے کہ یورپی پارلیمنٹ سے لے کر یونانی پارلیمنٹ تک، یونیورسٹیوں سے لے کر مزدور یونینز، فیڈریشنز تک نمائندے وہ کہتے ہیں کہ ہم جاوید اسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور حقیقت ہے کہ اللہ کا شکر بس جتنا ادا کیا جائے وہ کم ہے اور اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، مغل زادہ ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ سر کیا خراب پیپرز والوں کے لیے حکومت یونان نے پلیٹ فارم کھول دیا؟ اچھا، مغل زادہ شدادہ بندہ ہے، ہاں جی، کل پرسوں بھی پروگرام کر رہا تھا، ہر وقت آپ کی فکر کرتا رہتا ہے۔ تو ابھی تک پلیٹ فارم نہیں کھلا، لیکن کچھ سوشل میڈیا پر لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے اور لوگوں کو ابہام ہو گیا ہے، تو اللہ کرے کہ کھل جائے، کیونکہ اس بات کا بڑا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک تاحال اس سلسلے میں پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ پیپر ٹھیک ہونے والے قانون میں ویویوشی والے بھی شامل ہیں، ابھی تک اس کی وضاحت کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو، تو جو ہی کوئی چیز سامنے آتی ہے مستند
تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. اچھا، ہر ایک بندے کا دل کرتا ہے، جیسے وہ نہیں ہوتی پاراتاسی، تو پاراتاسی ہونے والے حوالے سے نا ہر ایک بندے کا دل کرتا ہے کہ میں 4 دن پہلے، 1 ہفتہ 2 مہینے پہلے بتا دوں کہ بھائی پاراتاسی ہوگی، آپ بے فکر ہو کر اپنے اپنے ملکوں میں جائیں. تو کئی دفعہ پاراتاسی نہیں ہوتی اور وہ سارے لوگ بیچارے سنگین ترین مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. وہ بریکنگ نیوز دینے والا بیچارہ جو ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، اس کو تو لوگ جو 2-4 جو ہے پوری 2-4 اچھی باتیں سنا دیں گے، لیکن بگڑتا میرے بچوں آپ کا. اس لیے بار بار کہتا ہوں، قانون جب تک آ نہ جائے اس وقت تک یہ کہنا حقیقتاً ایک انتہائی فضول اور بیوقوفانہ بات ہوتی ہے، غیر دانشمندانہ بات ہوتی ہے کہ جناب یہ آ گیا اور آ چلا ہے اور آنے لگا ہے اور یہ ہو گیا. بھئی جب نیشنل اسمبلی یونان یا وزیر امیگریشن یا یونانی حکومت کچھ نہیں کہہ رہی، تو آپ میرے بچوں کیوں اپنے آپ کو ایسے فضول اور گرنے والے حرکتوں میں ڈالتے ہو؟ اصل میں عوام الناس سنتے تو اس لیے وہ سٹانڈ اٹھانے میں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سٹانڈ اٹھا دو، کون سا کسی نے کوئی گرفت کرنی ہے یا کسی نے کچھ کہنا ہے. تو اس طرح پھر آپ بھی تھوڑے قصوروار ہیں جو سٹانڈ سنتے ہیں. ابھی انتظار کریں، ابھی اس طرح کا کوئی معاملہ موجود نہیں ہے. اچھا جی، مغل زادہ کی طرف سے سلام دعائیں شکریہ کے بعد. اچھا، حسنین جٹ ہیں، لکھتے ہیں وائٹ کارڈ کا کیا صورتحال ہے، ان کو پیپرز مل سکتے ہیں؟ ابھی تک میرے شہزادے آپ کو خوش آمدید تو میں کہوں گا، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں وضاحت اگر آ جاتی ہے تو انشاءاللہ پھر میں کہوں گا. وضاحت سے قبل جو ہے میں نا وہ اب یہاں دوران میں ایک بات آ گئی ہے، کئی کیسز ایسے آتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک آئی ڈی کارڈ آپ نے بنانا ہے، تو آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے مختلف لوگوں نے وہ اپنے پرائیویٹ دفاتر میں کام کرتے ہیں، تو وہ لوگ تھوڑے سے رزق حلال، الکاسب حبیب اللہ، وہ ہے نا حکم کہ رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے. رزق حلال تو بڑی کمال چیز ہے، ہر ایک کا حق ہے کہ آپ کو قائل کرے، مائل کرے، اپنے پاس بلا کے تو کہے کہ میں زیادہ بہتر سروس کر سکتا ہوں، میں آپ کے یہ معاملات زیادہ بہتر کر سکتا ہوں. لیکن آگے سے بد نیت ہونا، آگے سے جیسے کہ میرے پاس بے شمار شکایات ہیں کہ جاوید صاحب جب ہم شناختی کارڈ یا پاسپورٹ یا کچھ اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں تو ہمیں وہ بلاک بھی کر دیتے ہیں کہ ہم ان کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس جا ہی نہیں سکتے. یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، کرائم ہے، جرم ہے، اور یہ انسانیت سے بہت گرا ہوا کام ہے. یعنی کہ کسی فرد کو باندھ لینا تاکہ وہ کہیں دوسری جگہ نہ جائے، یہ باقاعدہ ایک کرائم ہے، اور اس کرائم کی باقاعدہ پولیس رپورٹ اور پرچہ درج ممکن بھی ہے، آپ کر بھی سکتے ہیں. اسی طرح اکثر و بیشتر لوگ یہ شور شرابہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ سارے لوگ ان کے پاس چلے جائیں، آپ کو وہ قابو کر لیں، آپ کے پیپر اپنے قبضے میں کر لیں تاکہ آپ کہیں جا نہ سکیں. تو میرے بچوں، نیتوں کا حال مالک کریم ہی جانتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہ شکایات مجھ تک پہنچتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو تنبیہ کرتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں کہ میرے بچوں، خام خواہ کی جلد بازی ہلاکت کا سبب بنتی ہے، اس میں نہیں پڑنا، بعد میں آپ پھر پھنس جائیں. وہ بندہ بیچارہ پتہ نہیں اس کی کیا نیت ہے، کیا معاملات ہیں. تو اس لیے تھوڑا رکیں، سند آ جانے کے بعد اپنے اقدام کیا کریں. ابو بکر صاحب کی طرف سے سلام ہے جی، بڑی مہربانی. میرا بھی آپ کو سلام ہے اور دعائیں ہیں جناب. اس کے بعد ہے سمیر معاذ، لکھتے ہیں خوش آمدید سمیر صاحب، میں نے 3 سال والے رہائش کے لیے درخواست جمع کروائی تھی، میں نے تصویر والی ویوسی بھی حاصل کر لی ہے. میری درخواست مسترد کر دی گئی ہے کہ ثبوت ٹھیک نہیں. اب اس دوران پابندی لگی اور نہ ہی میرا جرمانہ لگا، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. اچھا، ایسا ہے کہ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی اپلیکیشن کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور اپلیکیشن آپ کی ہو گئی تھی. آپ اپنے فوری طور پر جب بھی کوئی معاملہ آئے، میرے شہزادوں، میرے شیروں، اپنے وکیل تک فوری پہنچا کریں.
دوسرے دن نہیں تو کم از کم ایک ہفتے کے اندر اپنے وکیل کے پاس سارے پیپرز لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ اب جیسا کہ سمیر معاذ صاحب آپ کا معاملہ ہے تو اس میں تو یہ ہے کہ چلیں پابندی بھی نہیں لگی، اچھی بات ہے، اور جرمانہ بھی نہیں ہوا، عدالت بھی نہیں ہوئی، اچھی بات، بڑی اچھی بات۔ لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ آپ اپنے وکیل کے پاس پہنچیں تاکہ وہ اپوفاسی لے، تفصیل سے اس کو پڑھے اور پھر جانیں کہ واقعتاً کوئی پابندی لگی ہے، عدالت لگی ہے، جرمانہ ہوا ہے یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم کلیریکل سٹاف میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، سخت بھی، برے بھی، سارے، تو تھوڑا سا سختی والا وہ یہ کہے گا کہ بھائی تم نے چیٹنگ کی ہے، دھوکہ دیا ہے، جبکہ آپ کے پاس ثبوت نہیں تھے، دلیل نہیں تھا، تو آپ نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کیوں کیا ہے، اس پر عدالتی کارروائی کی جائے، اس کا امکان موجود ہوتا ہے۔ تو کہیں آپ سمجھتے رہیں کہ کچھ بھی نہیں لگا، اللہ کرے کچھ بھی نہ لگے، لیکن اس کے باوجود وکیل تک پہنچنا آپ کے لیے خیر کا سبب ہے، یقینی صورتحال سے آپ آگاہ ہو جائیں گے۔ تو یہ صورت ہوتی ہے، تو ان صورتوں سے آگاہ کرنے کے لیے بڑا لازم ہوتا ہے کہ آپ اپنے وکلاء تک ضرور پہنچا کریں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ چیزیں دیں جی مجھے، اگر کوئی سوال کسی نوجوان کا آگے، تو یہ صورتیں ہوتی ہیں، ان میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم سند کو چیک کریں۔ اچھا، اگلے دن وہ چلتے چلتے 1 منٹ کا وقفہ مل گیا مجھے، اگلے دن چلتے چلتے جو ہے وہ یہ جو 1 مئی کی ہڑتال تھی، تو 1-2 بچے نے جو لکھ دیا اشتہار کے نیچے، آگاہی تھی کہ بھائی ہڑتال ہے اور ٹرینیں نہیں ہے، میٹرو نہیں ہے، تو آگاہ یعنی کہ مزدور ہو جائے۔ تو 1-2 بچے نے ملتے جلتے سے کمنٹ کیے کہ بھائی جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو تعجب ہے ان بچوں کی عقل پر کہ میٹرو بھی نہیں ہے، ٹرین بھی نہیں ہے، مزدوروں کے لیے ایک بہت فائدے کا اشتہار ہے، اطلاع ہے، آگاہی ہے، اور وہ بیچارے دل سے گھر سے بستر سے ہی نہ نکلے ہو۔ سستی کائلی نے بچوں کو گرایا ہوتا ہے۔ تو حقیقت ہے کہ یہ نا انسانیت کی عزت کو کھا جانے والی چیزیں، یعنی کہ فتنہ پیدا کرنا، شر پیدا کرنا، اور خیر کی بات میں اپنی ضلالت کو شامل کر دینا۔ میرے بچوں، آپ عزتوں والے رستے پہ کیوں نہیں جاتے؟ یہ رستے جو ہیں یہ حقیقتاً کسی چیز کی سند نہ ہونی، کسی چیز کے بارے میں پورا سچ کا ناپ تول نہ کرنا۔ میں جو روزانہ کہتا ہوں، چوک میں، چوراہے میں، جس میرے بچے کو، میں قومی نمائندہ ہوں، پوری قوم نے اگر فار ایگزامپل مجھے چنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، نہ ملازم ہوں، نہ تنخواہ دار ہوں، نہ پیسے لیتا ہوں، نہ ہی پیسوں پر تھوکتا ہوں، معذرت سے، کہ جو مطلب ہے لالچ کے لیے کچھ لوگ کام کرتے ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں۔ اور پھر بھی کچھ بچے، اصل میں ان بچوں کا قصور نہیں ہوتا، وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ کی صحبت اگر بری ہے، گندی ہے، تو پھر آپ کبھی ہدایت پا ہی نہیں سکتے، اور اگر آپ کی صحبت اچھی ہے، ہر وقت آپ اچھائی سے جڑے رہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں سے جڑے رہتے ہیں، تو پھر شیطان مردود کچھ بھی کر لے، وہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ جتنا بھی گمراہ کرے گا، جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں سے جڑے ہیں تو پھر آپ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے بچوں، اپنی حالت پر رحم کیا کریں۔ یہ ذلت اور رسوائی کی جو صحبت ہے نا، اس نے حقیقتاً لوگوں کو اندھا کر دیا ہوتا ہے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ جیسے وہ ہے نا قرآن میں سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ، سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ رحم کرے میرے بچوں، اپنی صحبتوں کو ٹھیک کریں۔ لیکن بچے بھی کیا کریں، معاشرے جو ہیں اس قدر ضلالت اور بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ بچے بچارے انہی کے اندر ہی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو جس کی وجہ سے انہیں سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں ہوتی۔ اور وہ کہتے ہیں نا سیانے کہ سورج کا کیا قصور کہ چمگادڑ دن کو بچاری دیکھ سکتی ہے، نہ رات کو دیکھ سکتی ہے۔ چمگادڑ جس کو دیکھنے کا وسع بھی نہیں ہے،
تو وہ سچ کو کیا پرکھے گا؟ تو بہرحال سوال آگے ہیں. ابرار علی صاحب ہیں. ابرار آپ کو میرے شہزادے خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے یونان میں آئے 3 سال ہو گئے. میرے پاس 1 سال کا پرمٹ تھا. میرا جو مالک تھا اس کی فیکٹری بند ہو گئی ہے. اب میرے پیپر رینیو نہیں ہوئے. اب یونان آیا ہے, اس میں میرے پیپر بن سکتے ہیں؟ نیا قانون میرے بچے نہ ابھی تک عملداری میں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی سند ہے. اچھا, اس میں اگر نیا قانون آ جاتا ہے تو اس میں وضاحت کر دی جائے گی کہ کن لوگوں کے پیپرز جو ہے کس حالت میں ہیں, تو کیا ان کے جز ہیں. لیکن آپ نے قابل اعتبار وکیل کے قریب پہنچنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے, لازم ہے. اچھا, اس میں ایسا ہے کہ بے شمار نوجوان جو ویزوں پر آتے ہیں وہ ایک سوال کرتے ہیں کہ مجھے میرا مالک نہیں ملا, یا وہ ٹھیکیدار جو ہے. اس میں 1000 بار میں وضاحت کر چکا ہوں, لیکن پھر ایک دفعہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے بچوں, آپ کے پاس جو کانٹریکٹ ہوتا ہے, جو لیٹر ہوتا ہے, جو معاہدہ ہوتا ہے, اس میں آپ کے مالک کا سب کچھ لکھا ہوتا ہے. آپ کو وکیل کی, اپنے ڈائریکٹ براہ راست وکیل کی ضرورت ہوتی ہے, جو آپ نہیں کرتے. سب سے پہلا کام, پہلے ہفتے دوسرے ہفتے اگر آپ کے معاملات مکمل درست ٹھیک نہیں چل رہے, فوراً اپنا وکیل کریں. مشورہ پہلے کرتے ہیں, نہ کہ سارا کچھ ضائع ہو جائے اور پھر بعد میں مشورہ کریں جی اب میں کیا کروں. ضائع کرنے سے پہلے میرے بچوں شیرو, مشورے سے وہ جو ضائع ہونے جا رہا ہے اس کو بچانا ہے, نہ کہ سارا کچھ رڑ گیا, ضائع ہو گیا اور پھر پوچھنا لگ گیا اب میں کیسے اس سے سمیٹوں. تو اگر اس میں میرے بچے آ جاتا ہے ابرار علی, تو آپ بھی شامل ہو جائے گا, لیکن ابھی اس کی سند موجود نہیں ہے. اچھا جی, راجپوت ہیں تو ضدی راجپوت لکھتے ہیں کہ جنہوں نے ویویوسی لی تھی اور پھر عدالت لگوائی ہے, 2 ہو گئی ہیں, اب تیسری باقی ہے, تو ویویوسی لے سکتے ہیں؟ اچھا میرے شہزادے, میرے شیر, یہ تینوں کی تینوں عدالتیں جب کلیئر ہو جائیں گی تو پھر انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کا رستہ, آپ کا پروسیس آگے چلنے کا رستہ قانون دے گا. بے شمار نوجوانوں نے جنہوں نے عدالتیں کی, پہلے تو ان کو مبارک ہے, کئی کی عدالتیں کلیئر ہو گئی ہیں, کئی کی چل رہی ہیں, اور وہ ہی ہیں, صرف وہ جنہوں نے عدالتیں کی تھیں, جن کو پہلی لائن میں, پہلی ترتیب میں قانون رستہ دینے کا پورا قوی امکان ہے. ٹھیک ہے, کچھ نوجوان شہزادوں کو تو تینوں کی تینوں عدالتیں کلیئر ہونے کے بعد بھی ابھی تھوڑا انتظار کرنا پڑ رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کیا کریں, آپ پیریفیریا بھی ہمیں نہیں دے رہا, وکیل بھی ہمیں کچھ نہیں بتا رہا. تو صبر سے جڑے رہنا ہے شیرو, ٹھیک ہے, اللہ خیر کرے گا. وہ جو دیوار تھی 2 نمبری تھی, گلے میں جو رسا پڑا ہوا تھا آپ کے 2 نمبری کا 5 سال کا بہن, وہ اتر گیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. جنہوں نے عدالتیں نہیں کی وہ بچارے ابھی تک اسی مصیبت میں گرفتار ہے. تو اللہ کرے سب کے لیے قانون رستہ دے, لیکن کم از کم ان کے لیے تو رستہ ہوگا جن کی عدالتیں کلیئر ہوں گی. اچھا, یہ ایک جرنل قانون ہے کہ اگر کوئی شکم, کوئی قانون, کوئی سزا, کوئی بین آپ کے اوپر ہے, قانون کھل بھی جاتا ہے تو قانون پہلے کہتا ہے جی وہ پہلے کلیئر کر کے آئیں اپنا رستہ. تو اس لیے جن کی عدالتیں لگی ہیں ان کو مجھے قوی امکان ہے کہ رستہ قانون دے گا. اچھا, چیمہ صاحب ہیں, امیر حمزہ ہیں, شانو بٹ صاحب ہیں, ڈھیر سارے یہ ساتھی ہیں. نعیم سلام کہہ رہے ہیں, بڑی مہربانی, بہت زیادہ شکریہ. میرا بھی سلام اور دعائیں آپ قبول کریں. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں کرے, دیے سے دیے بنتے جائیں, چلتے جائیں اور روشنی بڑھاتے جائیں میرے شیرو. حقیقت ہے کہ وہ جب میرے آقا کریم, میرے سیدی, میرے سردار اس دنیا میں جلوہ افروز تھے اپنے صحابہ کرام اجمعین کے درمیان, تو ایک دن لبے لباب بیان کرتا ہوں کہیں غلطی نہ ہو جائے. تو ایک وہ حدیث مبارکہ نا کہ جس میں کہا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا, ایک زمانہ آئے گا, اس کی مختلف الفاظ میں مختلف علماء محققین مختلف الفاظ بیان کرتے ہیں. تو کل میں اس کی دوبارہ ایک تازگی کر رہا تھا, تو ایک بابا جی شاک ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ جیسے دعوت ولیمہ پر ٹوٹ پڑتے ہیں اس طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے.
اس کی بڑی ساری الفاظ ہے. کچھ میں کہا گیا ہے کہ جیسے مچھلیاں دریا میں یا پانی پر ایک روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کی طرف ٹوٹ پڑتی ہیں، اس طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے. وہ جو شیر ببر شہزادے تھے نا، وہ عرب کے، مکہ کے، حجاز کے، مدینہ کے، انہوں نے تو یہ سیکھا تھا، انہوں نے تو یہ جانا تھا کہ 313 بھی جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا پرچم سر بلند کر کے چھوڑتے ہیں. تھوڑے سے 313. اور پھر جب خلافت راشدہ آئی، جناب ابو بکر صدیق سے لے کر علی المرتضیٰ شیر خدا تک، تو جب خلافت راشدہ تھی تو جدھر بھی جاتے تھے دنیا کی سپر پاورز پاؤں تلے رون دیتے تھے. تو وہ صحابہ کرام اجمعین جب یہ سنا کہ ایک وقت آئے گا ایسا، تو پوچھا آقا کیا اس وقت مسلمان نہیں ہوں گے؟ تو فرمایا کہ مسلمان بڑی کثیر تعداد میں ہوں گے. تو پھر ان کے لیے انبیلیویبل تھا کہ 313 ساری دنیا سے نہ روکے جاتے ہیں، نہ رکتے ہیں، نہ جھکتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ہو؟ تو پھر میرے آقا کریم نے فرمایا کہ وہن کی بیماری، یعنی کہ ان کو زندگی پیاری ہو جائے گی اور موت سے خوف کھائیں گے. زندگی کو بچاتے بچاتے وہ اس قدر کمزور اور لاغر ہو جائیں گے. آج ہی بیماری، یعنی کہ دین حکم کرتا ہے کہ عزت سے، آبرو سے، شان سے اپنی موت کی طرف بڑھو، کیونکہ موت کے بعد دروازہ ہے نا بہت لمبی زندگی والا، دکھا کے تجھے موت میں رخے زندگی تیری اور بھی دشوار کرے. کیا بات ہے علامہ اقبال کی بھی. ہاں جی. تو ہم نے اصل میں وہن کی بیماری جو ہے دلوں میں پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے جرت اور بہادری، غیرت دب گئے. اللہ سے دعا کیا کریں، یہ اچھے جو لوگ ہیں ان کو ڈھیر ساری دعاؤں دیتا ہوں کہ آپ پر، مجھ پر، ہر غیرت مند پر یہ لازم ہے کہ ہم سچ کو سر بلند کرنے میں انتہائی چاقو چبند ہو جائیں. اگر دنیا دار کمینے جو ہیں بیچارے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی لالچوں کے لیے تھکتے نہیں، رکتے نہیں، تو آپ کیوں تھک کے آرام سے لیٹے رہتے ہیں؟ اچھا، بڑے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے اب مسجد میں سکول ہوتا ہے یا خواتین کی محافل ہوتی ہیں، تو دین کے لیے چھوٹی سی بات اکثر و بیشتر ہماری قابل عزت خواتین، مرد وہ نہیں سن پاتے. اچھی صحبت سے جڑنا ہے تو آپ اچھے ہیں، اور اگر آپ یہ کہیں وہ نہیں جی اتھے گلاں ہوندیاں نے، وہ نہیں جی اتھے وہ ساڈے کو نہیں سنن ہوندا. دنیا داری کی ذلت کے لیے آپ سب کچھ سن لیتے ہیں، لیکن دین کی عزت کے لیے آپ سے کچھ نہیں سننے ہوتا. آپ پیمانہ چیک کر لیں. پھر تو یہ صورتیں ہیں جن کو ہم اکثر و بیشتر بھول جاتے ہیں. اچھا جی، راجپوت صاحب کا ہو گیا جناب. اس کے بعد رانا فرقان صاحب ہیں، کہتے ہیں فیکٹری ویزا پر جو 4 مہینے سے کام گندا ہونے کی وجہ سے، بیمار ہونے کی وجہ سے کام چھوڑ دیا ہے، تو مالک پیپر کینسل کروا سکتا ہے. اچھا، یہ خاص سوال ہے جی رانا فرقان صاحب کا. اچھا میرے بچوں، کام نہیں چھوڑنا، کام تبدیل ضرور کرنا ہے، اپنی صحت کا خیال ضرور کرنا ہے، لیکن کام نہیں چھوڑ دینا. اب 2 صورتیں ہیں. جیسے پچھلے دنوں میں ایک نوجوان شہزادہ نیا یونیا سے آیا تھا پشاور کا، کہ وہ بھی بیماری کی وجہ سے پاکستان چلا گیا علاج معالجہ کرانے کے لیے، اور رانا فرقان صاحب یا اور بے شمار شہزادے بیماری کی وجہ سے کام گندا ہے جی، یا مجھے الرجی ہے، یا مجھے سوٹ نہیں کیا تو میں نے چھوڑ دیا. چھوڑنا نہیں میرے بچوں. دیکھنا ہے کہ قانون کیا کہتا ہے. سب سے پہلے آپ کی صحت ہے، سب سے پہلے یونانی ہاسپٹل، سرکاری یونانی ہاسپٹل میں علاج کرانا ہے، اور قانون کے مطابق فوراً پہلا پیپر، دوسرا پیپر جو اناپیرکی عادیہ ہوتا ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ جسے کہتے ہیں، وہ اپنے مالک کو پہنچانا ہے. بغیر میڈیکل عادیہ کے آپ کا مالک اگر 3 روز آپ نہیں جاتے تو آپ کو نکال سکتا ہے، آپ کے پیپر کینسل کرا سکتا ہے، بگوڑا قرار دے سکتا ہے. یہ کہہ سکتا ہے جی مجھے نہیں پتا یہ بندہ کدھر چلا گیا، تو اس نے تو فیکٹری چلانی ہے نا. تو اس لیے قانون کو جانے، وکیل لازم کیا کرے.
یہ بڑی لازم صورتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، دوبارہ ادھر کام کریں، اور کام کے دوران ڈاکٹر سے ڈسکس کرنے کے بعد ایک سرٹیفکیٹ کریں جس کی وجہ سے بھائی یہ کام مجھے سوٹ نہیں کرتا، اس کی وجہ سے بیماری کا شکار ہو گیا ہوں، تو پھر اس سرٹیفکیٹ کے بعد آپ نے کام چاہیے، میڈیکل لیو کے دوران یہ سارا کچھ کر لیں۔ تو یہ ہے درست طریقہ۔ صورت دیگر اگر مارک کٹوانا چاہے گا تو کٹوا دے گا۔ آفاق ملک صاحب ہیں، کہتے ہیں ویزے پر آئے تھے اور پیپرز خراب ہو گئے ہیں، اللہ کریم آپ کو آسانی عطا فرمائے۔ خراب ہو گئے ہیں، اب اگر اب بھی آپ وکیل سے رابطے میں نہیں ہیں تو اب دیکھنا تو یہ ہے نا آفاق کے میرے شہزادے، آپ کے پیپرز میں کہاں کوئی نقطہ ہے جس سے وہ ٹھیک ہونے کی سمت چل سکتے ہیں، تو وہ تب ممکن ہوگا جب آپ اپنے وکیل تک پہنچیں گے۔ یہ ہے صورتحال۔ اچھا، میاں شہزاد صاحب ہیں، شہزادہ کہتے ہیں کہ سر میں 3 سال کا قانون پر پیپر جمع کروائے تھے، اب 2 نمبر ڈاکومنٹ کی وجہ سے پیپر خراب ہو گئے ہیں، کیا میرے پیپر ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ابھی تک اس کی میرے شہزادے وضاحت نہیں، تھوڑا انتظار کریں، قانون ابھی اس بارے میں نہیں سند موجود۔ فخر زمان ہے، کہتے ہیں سر رینیول والی ویویوشی پر دوسرے ملک جا سکتے ہیں؟ ہاں جی، یہ آج کل ایک بڑا نیا سٹینڈ اٹھا ہوا ہے، سنایا جا رہا ہے۔ اچھا، ویویوشیوں پر پچھلے سابقہ 5 سالوں سے یورپ شینگن کنٹریز، یہ ایک زون ہے، یورپ کا ایک زون ہے، تو اس میں لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں۔ اچھا، اس میں اب ایسا ہے کہ کبھی کبھی ان ویویوشی پر روک بھی دیتے ہیں، اکثر و بیشتر ان پر سفر کرتے رہے ہیں لوگ، کام بھی کرتے رہے ہیں، سفر بھی کرتے رہے ہیں، تو اس پہ آیا جایا جا سکتا ہے، ان ویویوشیوں پر سفر کیا جا سکتا ہے، لیگل ہے۔ اچھا جی، فہیم ملک صاحب کہتے ہیں سر جی اپنا فون نمبر دے دیں، میں آپ سے رابطہ کب مل سکتا ہوں؟ میرے بچے اکثر و بیشتر 3 سے 5 بجے میں آفس میں ہوتا ہوں، تو فیس بک پاکستان کمیونٹی پر واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے، ٹک ٹاک پہ بھی لکھا ہوا ہے، یوٹیوب پہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ ڈھونڈیں گے تو ہر جگہ آپ کو مل جائے گا۔ نمبر ویسے میرا ہے 6943003600، واٹس ایپ پہ وائس میسج چھوڑ دیں، اور اکثر 3 سے لے کر 6 کے دوران میں واٹس ایپ کے زیادہ میسج سنتا ہوں اور پھر ان کے جوابات دیتا ہوں آپ کو۔ اچھا جی، مانو بٹ صاحب ہے، کہتے ہیں کہ مہر یورپ کی طرف سے تحائف ہے، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ تحفہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک احساس کا نام ہوتا ہے، میں جناب شکر گزاری کے ساتھ آپ کے لیے بھی ڈھیر ساری دعاؤں کے تحفے بھیجتا ہوں۔ سارے اے پی مکرون کے لیے کون سا ڈپلوما چاہیے؟ اے پی مکرون کے لیے ابھی تک تاحال جو وضاحت ہے وہ A2 کا لینگویج ڈپلوما ہوتا ہے جی۔ اچھا، فخر زمان ہے، سر فیملی کے متعلق برائے کرم بتائیں، اپلائی کر سکتے ہیں؟ فیملی کے متعلق بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس میں اب آپ کی کیٹیگری کون سی ہے؟ 3 سال والے پیپرز ہیں، 7 سال والے ہیں، اے پی مکرون ہے، کون سے پیپر ہیں؟ آپ کی سالانہ دلوشی کتنی ہے؟ کیا آپ نے A2 کے امتحانات پاس کر لیے ہیں؟ اس طرح کے جو قوائف ہیں، مطالبات ہیں، جو شرائط ہیں، وہ اگر پوری کرتے ہیں تو وہ آپ ضرور اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، کزن میرج کا مسئلہ کافی سنگین موجود ہے، اس کے حوالے سے بھی عدالتی کارروائی کرنی چاہیے تاکہ وہ مسئلہ کلیئر ہو اور پھر آپ اپنے پیپرز اپلائی کر سکیں۔ اویس علی ہے، کہتے ہیں سر جن کی ویویوشی میں ان کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ ویویوشیاں، اچھا، حال قانون جب وضاحت کر دے گا تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ میں آپ کی بات تو میں سمجھ گیا ہوں، لیکن فار ایگزامپل جیسے میں نے پہلے کہا ویویوشیاں 2 نمبر لی تھیں، بین لگ گئے، کچھ کے نہیں لگے، کچھ عدالتوں میں گئے، جن کے تو بین ہٹ گئے ان کا تو رستہ کلیئر ہو گیا۔ اب جن کا بین بھی موجود ہے، نہ انہوں نے پیپرز جمع کرائے تھے، نہ وہ عدالت گئے ہیں، تو ان کے حوالے سے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ شاید رکاوٹ دور کرنی پہلے ضروری ہے۔ تو ویسے دعا ہے کہ اللہ کریم کرے کہ آپ سب نے جو غلطی کی ہے اس کو سائڈ پہ کر کے آپ کو سہولت دی جائے۔ راجہ صاحب ہیں، راجہ صاحب کہتے ہیں کہ سر اکتوبر میں تیسری عدالت ہے،
मालिक ने फैक्ट्री में बेटी के नाम कर दी है, बाप की कोई होगा कि 7 साल के पेपर अप्लाई हो सकते हैं, होंगे भी लगे हुए हैं। अच्छा ये मेरे बच्चों, ये जो राजा साहब आपका राजा शोमी, राजा साहब आपका जो सवाल है ना कि मालिक ने अपनी बेटी के नाम कर दिया, तो कोई हर्ज नहीं, कोई मजायका नहीं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह करेगा प्रोसेस चलता रहेगा, वैसे ही सुस्ती से कायली से कर रहे हैं तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह चलेगा। ये जो आपका सवाल है इसमें मालिक ने बेटी के नाम कर दिया, इसका कोई मसला नहीं है। इसरार साहब हैं, लिखते हैं कि सर जिमी ग्रीस वीज़ा के लिए पासपोर्ट कितना वीडियो होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। सर जी ग्रीस वीज़ा के लिए पासपोर्ट कितना? अच्छा पासपोर्ट के लिए जर्नल कवानीन और ज़वाबित में फॉर एग्जांपल आप 1 साल का वीज़ा लेते हैं या 5 साल का, तो कोशिश करें सारे के सारे नौजवान के पासपोर्ट कम अज कम 5 साल के लिए वैलिड हो। अच्छा फॉर एग्जांपल आपका पासपोर्ट 3 माह का वैलिड है, उस प्रोसेस के दौरान ही जो है वो आपका पासपोर्ट खत्म हो जाता है, जब वीज़ा लगना लगता है तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए जितनी वीज़ा की वैलिडेशन डेट होती है, भाई वीज़ा 1 साल का है तो कम से कम 1.5 साल 2 साल का पासपोर्ट होना चाहिए। तो कवानीन में ये है कि 3 माह कबल वैसे भी पासपोर्ट रिन्यू खत्म होने से कबल रिन्यू कराना चाहिए, और सफ़र में भी कवानीन है कि कम से कम 3 माह पासपोर्ट वैलिड लाजिम होना चाहिए। तो कोशिश किया करें कि पासपोर्ट आपका वीज़ा जो है 5 साल का अगर वीज़ा है तो 5 साल का पासपोर्ट आपका वैलिड हो, ताकि आपको उलझन और दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इसरार साहब हैं, इसरार कहते हैं कि सर जी ग्रीस वीज़ा के लिए पासपोर्ट ये वही हो गया। अच्छा नूर जमान है, सर अब नया कानून आया इसकी वजाहत कर दें। नया कानून आएगा तो वजाहत इंशाल्लाह फजल ताला कर देंगे। ले जी अभी इतना ही मैं ले सकता हूँ, फिर दोबारा आज तो माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा सवालात करने के लिए आ गए, मेरा ख्याल है आज छुट्टी का दिन है ना, तो इसलिए माशाल्लाह आप आते जा रहे हैं। आप सबको खुश आमदीद, साथ बिस्मिल्लाह जी आया नू। लेकिन दूसरे मामलात के लिए अब दफ्तर में एक मीटिंग है जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ना है। आयान कहते हैं कि सर 3 साल वाले कार्ड पर 3 साल में कितने माह पाकिस्तान में छुट्टी गुजार सकते हैं? 3 साल वाले कार्ड पर या सारे जितने भी किस्म के आदिया पारामोनी है, कानून ने एक ही वजाहत की है कि 6 माह से 1 रोज भी इजाफी जायद नहीं होना चाहिए। 3 साल वालों को कानून दान ये वजाहत करते हैं कि आपका चूंकि अभी इब्तदाई मरहला है और इस कानून में थोड़ी एहतियात की जरूरत है, तो आप अगर 3 माह से कबल आ सकते हैं तो 2 माह 3 माह के अंदर वापस आ गए, लेकिन कानून ने इसकी आप पर पाबंदी नहीं लगाई। हाँ अगर वीजा जो है 9 माह काम का 3 माह छुट्टी का है तो उसमें किसी सूरत भी आप 3 माह से ज्यादा नहीं रहेंगे। ये एहतियात है। टर्म एंड कंडीशंस को देखना होता है कि आपके पास पेपर्स कौन से हैं, और फिर इस बात का भी बड़ा स्टैंड और रोला दुआई डाला गया है कि वो जी 2 माह से ज्यादा नहीं रह सकते, जल्दी हैं जल्दी हैं। हर दूसरा बंदा सर पे बाजू रखे हो, सर जी पे कहते हैं कि 2 महीने फटाफट वापस आओ, तेंज करो तेंज करो। तो अभी तक इसकी सनद मौजूद नहीं, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद इश्तियाक अहमद साहब हैं और लिखते हैं कि दिल-ए-वसी पर जो जुर्माना हुआ है अगर वो अदा नहीं करते तो क्या पेपर्स रिन्यू हो जाएंगे? अच्छा जुर्माने मेरे शहजादों, इनकम टैक्स जो अजाफी इनकम टैक्स होता है वो अक्सर व बेशतर हमारे नौजवान शहजादे जुर्माना समझते हैं, तो वो तो अदा करना ही होता है ना, कोई भी टैक्स हो, कोई भी जुर्माना हो, कुछ भी। तो पेपर्स की रिन्यूअल में अक्सर व बेशतर प्रॉब्लम ये छोटा ये दिलोशी के टैक्स का नहीं होता, लेकिन अदा करना ही लाजिम है और वो आपको अदा करना चाहिए, ठीक है। फखर जमान फिर दोबारा कहते हैं कि मैं वीजा पर आया था, 2 साल का कार्ड खत्म हो गया, अब दोबारा जमा करवाना है। दिलोशी भी अच्छी है, फैमिली बुला सकते हैं। अच्छा मेरे शहजादे मेरे बच्चों, ये जो खास तौर पर 3 साल वाले और ये जो वर्क वीजा वाले हैं ना, ये फैमिलीज के हवाले से अभी रुके ठहरे, क्योंकि कानून ने आप दोनों के बारे में फैमिली के हवाले से रास्ता नहीं दिया, ठीक है। इस सिलसिले में मजीद थोड़ी तहकीक करते हैं और फिर इंशाल्लाह फजल ताला, ताकि आपका टाइम भी ना ज़ाया हो। बेशुमार सवालात भी मौजूद है, साथी भी मौजूद है, शुक्रगुजारी भी मेरी मौजूद है, लेकिन अगली मीटिंग का टाइम हो गया
تو پھر دوبارہ انشاءاللہ فضل تعالیٰ ملیں گے. یاد کراتا چلوں کہ 15 مئی کو اسائلم کیس کے حوالے سے جو ہے وہ تھیوون 196 198 پر کاروائی ہوگی. آپ بھی اگر اپنے فیصلے اپنی مرضی سے آنا چاہیں تو صبح 9:30 بجے آپ بھی آئیں گے اور میں آپ کا قبل از وقت شکر گزاری آپ کے لیے پیش کرتا ہوں. شاد رہیں، آباد رہیں، اور میرے بچوں دل میں ایک مشن رکھا کریں کہ سچ کو میں نے نیچے نہیں گرنے دینا اور جھوٹ اور جھوٹے کا میں نے سہارا لینا ہی نہیں. پھر دیکھیں آپ کی خدا راہیں کیسی کھولتا ہے. تو ہدایت اس کو ہی ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے. صحبت بری میں رہتے ہوئے ہدایت ملنی بہت زیادہ مشکل ہے. تو اپنی صحبت کو اچھا کریں، گریک زبان سیکھیں. پردیش میں جب آپ نے جڑیں، یعنی کہ سیکھنے سے جڑیں، علم جو ہے نا یہ آپ کو عزت دیتا ہے، آبرو دیتا ہے. تو جڑیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے جناب، اللہ کی امان میں. السلام علیکم.